اور یہ بات ذرا اگر آپ گہرائی میں تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ رشوت کی اصل بنیاد رشوت دینا ہے۔ لوگ جو ہے وہ غلط کام کرانے کے لیے مٹھیاں گرم کرتے ہیں۔ اب جب وہ مٹھی گرم ہونے کی عادت ہو گئی تو جب تک گرم نہ ہوگی کام نہیں ہوگا، لیکن انالیسس جب ہوگا تو وہ یہ ہے کہ اصل میں کیوں ہوتا ہے کہ در حقیقت عام لوگ جو ہیں وہ حکام کو رشوت خوری کی عادت ڈالتے ہیں اپنے غلط کام کرانے کے لیے، کسی کی حق تلفی کے لیے، کسی کا حق مارنے کے لیے، کسی کا حق جو ہے ہڑپ کرنے کے لیے۔ وہ در حقیقت اس مال کو ذریعہ بنا رہے ہیں حکام رسی کا، حکام تک پہنچنے کا، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے اختیارات کے ناجائز استعمال سے وہ کچھ آمدنی حاصل کر سکیں یا کچھ مفادات حاصل کر سکیں، یا جو سرکاری محصولات ہیں اس میں کمی کرا سکیں، انکم ٹیکس کی چوری کر سکیں، فلاں ٹیکس کی چوری کر سکیں، اور اس کے لیے رشوت دینا جو ہے در حقیقت، اور عام طور پر دیکھا گیا ہوگا، آپ نے کبھی تجربہ ہوگا کہ جب نوجوان افسر عام طور پر جا کر کسی جگہ چارج لیتے ہیں نئے تو ان میں کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں تازہ، دیانتداری بھی کوئی شے ہے اور قوم کے ساتھ خلوص اور اخلاص بھی کوئی شے ہے، لیکن یہ کہ پھر وہاں اس مشین میں پڑھ کر، اس نظام میں پڑھ کر، ایک طرف تو جو خوراٹ قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پرانے اہلکار، وہ پٹی پڑھاتے ہیں، میاں کہاں تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو، یہاں تو ترقی کے راستے جو ہیں یہ بند ہو جائیں گے تم پر، تم آگے بڑھ نہیں سکو گے، تمہیں اپنے سے اوپر والے حکام کو جو ہے وہ جب تک راضی نہیں رکھو گے تو کیسے تمہاری جو ہے ترقیاں ہوں گی۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں کے لوگ جو غلط کار ہیں، حرام خور ہیں، وہ خود آ کر انہیں ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ان کو جو ہے چسکا پڑ جاتا ہے۔ تو بات اصل میں کہنے کی یہ تھی کہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں صوم، اس کا مقصد تقوی، لیکن تقوی کا معیار کیا ہے اس کو آخری آیت میں بیان کر دیا گیا، اگرچہ بظاہر اس آیت کا کوئی تعلق صوم یا رمضان سے نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم جان بوجھ کر یہ کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ ہاں کبھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے کہا کوئی شخص غلط فہمی میں سور کا گوشت کھا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ سور کا گوشت ہے، بلکہ اس سے تو کسی نے یہ دھوکہ دیا کہ نہیں بکری کا گوشت ہے، اور وہ کھا رہا ہے، یا وہ مجرم تو نہیں ہوگا، وہ اصل میں سور نہیں کھا رہا ہے۔ تو غلط فہمی میں اور لا علمی میں اگر کوئی حرکت ہو جائے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے کنڈون ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی، لیکن انتم تعلمون، جانتے بوجھتے اگر یہ کام کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں جان لو کہ تقویٰ کی نفی ہو گئی تمہاری۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف، یہ حدیث نمبر 10 ہے 40 نبوی کے۔ اب یہاں عقل حلال کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ دیکھو اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے۔ تم نے 20-30 ہزار روپے کا دمبا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ عید کے روز قربان کر دیا، لیکن وہ حرام کی کمائی سے تھا، اللہ کیا اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دیکھو ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون، ہاں پہنچنے والی چیز ہے اگر تقوی ہے تمہارے اندر، تقوی ہے، جائز آمدنی سے، جائز کمائی سے تم نے وہ جانور خریدا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو ہدیہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہے، تو اس کے ایک ایک بال کے اوپر بھی اجر ہے۔ تو ہر چیز جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تمہاری میزان کے اندر، میزان عمل میں آئے گا۔ لیکن تقویٰ نہیں ہے، حرام کی کمائی سے کیا ہے تو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا الا طیبا، اور وہ سوائے پاک کے، پاک چیز کے، حلال چیز کے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یہی تو پہلا قتل جو ہوا تھا نوع انسانی میں، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، قربا قربانا، یہ قربانی اصل میں کس سے لفظ سے بنا؟ قرب سے۔
اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی، قربانی اصل میں قرب سے بنا ہے، تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک شخص جو تھا ان میں سے، وہ چرواہا تھا ایک بھائی، اس نے لا کر کوئی بھیڑ یا مینا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور دوسرا جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے کچھ اپنی جو پیداوار ہے اس میں سے کچھ لا کر پیش کیا قربانی کے طور پر۔ اچھا، اس وقت کیا رواج تھا جو آج نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، کہ کسی کی قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو بھسم کر دیتی تھی۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ تو ایک کی قربانی جو ہے، حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، قابیل کی نہیں کی۔ اب قابیل کو شدید غصہ، طیش میں آ کر اس نے میں تمہیں قتل کر دوں گا، اب بھائی پر غصہ اتار رہا ہے۔ بھائی نے کہا بھائی جان، اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی قبول نہیں کرتا مگر متقیوں سے، آپ اپنے گریبان میں جھانکے، آپ کی قربانی اللہ نے کیوں ریجیکٹ کی؟ لیکن نہیں، اس نے کہا میں قتل کروں گا۔ تو یہ حابیل کا مشہور واقعہ ہے، کیونکہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں، بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے اگر بغیر کسی جواز کے، بلا جواز اگر مجھے قتل کریں گے تو گویا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا ہی ہے، میرے گناہوں کا بوجھ بھی آپ اٹھا لیں گے، تو آئی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں۔ بہرحال یہ پہلا قتل تھا کہ جو نوع انسانی میں ہوا ہے، اور اس میں بات کی تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے قربانی، وہ مالی ہو، کسی طرح کی قربانی ہو، وہ عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر تقویٰ کے ساتھ ہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے، بما امر بہ المرسلین، جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضور سورہ مومنون کی ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں، سورہ مومنین کی آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو۔ یہ عقل حلال کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل نیک اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ وقال، اور ایک دوسری آیت بھی آپ نے کوٹ کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، دیکھو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی۔ گویا کہ عقل حلال، رزق حلال، رزق طیب، حلال و طیب، یہ ہے در حقیقت جس کا حکم دیا جا رہا ہے، رسولوں کو بھی دیا گیا اور اہل ایمان کو بھی دیا گیا۔ ثم ذکر، اب یہ ہے اس حدیث کا وہ ٹکڑا کہ جو لرزہ طاری کر دینے والا ہے۔ پھر حضور نے ذکر فرمایا الرجل، ایک ایسے شخص کا، یطیل السفر، جو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ حدیث میں صراحت نہیں ہے لیکن گمان یہ ہے کہ یہ حج کا سفر ہے۔ ایک شخص دور دراز سے اور احرام باندھ کے آیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں سفر جو ہے، فرض کیجئے کوئی شخص مدینے سے چل کر آیا ہے مکہ حج کرنے کے لیے، تو 7 دن کا سفر تو اس کا ویسے ہی ہے اونٹ کے اوپر۔ اب کیا اس کا حال ہو جاتا ہوگا، احرام کی پابندیاں، نہاتا بھی نہیں ہے، مبادا کو بال ٹوٹ جائے، دم دینا پڑ جائے، اس حوالے سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے، اور وہ چل رہا ہے اور 7 دن کا سفر کیا ہے، تو کیا حال ہوا ہو، کپڑے میلے بوسیدہ، احرام میلا اور بوسیدہ ہو گیا ہوگا، بالوں کے اندر جو ہے وہ پراگندہ ہوں گے بال، اب اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ نہ کوئی تیل ڈالا گیا، نہ خوشبو ڈالی گئی، نہ اسے انہیں جو ہے دھویا گیا، تو فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، بال پراگندہ بھی ہے اور غبار آلود بھی ہے، اونٹوں پر سفر کیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ قافلہ جب چلتا ہے اونٹوں کا تو اگلا اونٹ جو ہے وہ جو خاک اڑاتا ہے وہ پچھلے اونٹ کی سواری کے اوپر آئے گی لازماً۔ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کے سموں سے جو اڑنے والی خاک ہے وہ ظاہر بات ہے کہاں جاتی ہے، سواروں پر بھی آتی ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔
اب اس میں میرے سامنے جو نقشہ آتا ہے وہ تو جبل رحمت